میں اس کی صحیح تعریف آپ کے سامنے بیان کرنے سے عاجز ہوں، اس میں جتنے اثرات ہیں میں نے انشاءاللہ پھر شروع کریں اور دیکھیں کہ ایک ہی دن میں آپ کے سب حاجات پورے ہوں گے، جس مقصد کے لیے آپ جو آپ کے خیال میں بالکل ناممکن کام ہو اس کے لیے کریں اور پھر دیکھیں۔ اسی آپ دشمنوں کے خلاف کرتے ہیں، دشمنوں سے آپ تنگ ہیں، خواہ رزق کی تنگی ہے، خواہ آپ جنات سے تنگ ہیں، خواہ آپ جادو سے جادوگروں سے تنگ ہیں، کاروبار کی پریشانی ہو رہی ہے، وہ جو بھی پریشانی ہو رہی ہے اس ختم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے سورہ قریش کے متعلق۔ سورہ قریش میں یقیناً بہت سے کمالات اللہ نے رکھے ہیں۔ سورہ قریش کا وظیفہ، میں آپ کو ایسا وظیفہ سورہ قریش کا آج دیتا ہوں کہ یقیناً آپ نے نہ سنا ہوگا نہ کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ جواب اس کا ایک ختم ہے، ایک طریقہ ہے، ایک خصوصی جواب وہ کریں گے تو انشاءاللہ پھر ضرورت ہی نہیں پڑے گی، بس آپ نے ایک مرتبہ کرنا ہے۔ میں طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ جس مقصد کے لیے کرتے ہیں، خواہ آپ دشمنوں کے خلاف کرتے ہیں، دشمنوں سے آپ تنگ ہیں، خواہ رزق کی تنگی ہے، آپ کو پریشان کیے ہوئے ہے، خواہ آپ جنات سے تنگ ہیں، خواہ آپ جادو سے جادوگروں سے تنگ ہیں، خواہ حاسدین کے حسد سے پریشان ہیں، کاروبار کی پریشانی ہو رہی ہے، آپ کو جو بھی پریشانی ہو رہی ہے انشاءاللہ اس ختم سے، اس خصوصی وظیفے سے بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گا، گارنٹی کے ساتھ۔ اور بہت آسان ترتیب ہے، انشاءاللہ ترتیب کو ذرا سمجھیں اور اچھے طریقے سے، صحیح طریقے سے آپ نے کرنا ہے، پھر دیکھیں اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے آپ کو۔ آپ نے بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن ایک تو یہ ہے کہ الفاظ ٹھیک کریں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی تلفظ میں فرق ہوتا ہے، تو جب تلفظ میں فرق ہوگا تو اثر کس طرح ہوگا پھر؟ تو آپ لإیلاف قریش کا وظیفہ پڑھتے ہیں یا دوسرے کسی وظیفہ کو پڑھتے ہیں، ان کے الفاظ کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ تو لإیلاف قریش کے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ سورت کا تلفظ، اس کے الفاظ کو درست طریقے سے ادا کرنا سیکھیں، انشاءاللہ پھر شروع کریں اور دیکھیں کہ ایک ہی دن میں آپ کے سب حاجات پورے ہوں گے، جس مقصد کے لیے آپ پڑھیں گے۔ اور ترتیب یہ ہے، پہلے آپ نے صحیح ترتیب سے پڑھنا ہے۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اسی طریقے سے آپ نے یہ نہیں کہ اتنے آہستہ پڑھنا ہے، یہ میں صرف تجوید آپ کو سکھا رہا تھا کہ تجوید کے ساتھ پھر تھوڑا جلدی پڑھیں، لیکن یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے نا۔ سورت 11 بار پڑھنا ہے، صرف اس سورت کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اگر آہستہ بھی پڑھیں تو ٹھیک، کیونکہ اس کے درمیان آپ نے اسم اعظم کو پڑھنا ہے، اس کے درمیان میں آپ کو اسم اعظم کا پڑھنا ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ کسی بھی دن آپ شروع کر سکتے ہیں، ایک ہی دن کریں، جب اسی ایک ہفتے ہم انتظار کریں، ایک ہفتے میں آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مثال کے طور اگر اس ہفتے آپ کی حاجت پوری نہ ہوئی تو 7ویں دن کریں، پھر 7ویں دن یعنی مثال کے طور پر آپ نے جمعہ کو کیا تو پھر جمعرات کو کریں، پھر انشاءاللہ ایک ہفتہ انتظار کریں، ایک ہفتے میں اس ہفتے ضرور آپ کی مراد پوری ہوگی، ورنہ پھر آخری بار تیسری بار کریں، بس تیسری بار پھر جب جمعرات کو پڑھا تو پھر آپ نے 7ویں دن یعنی بدھ کو پڑھنا ہے، ایک دن پہلے پڑھنا ہے، جس دن آپ نے پڑھا اور دوسری مرتبہ آپ پڑھتے ہیں تو ایک دن پہلے پڑھنا۔ اچھا ترتیب یہ ہے، بہت آسان ترتیب ہے۔
آپ نے خوب اچھی طرح سے وضو کرنا ہے اور پھر 11 بار درود شریف پڑھیں اور پھر اس صورت کو شروع کریں. دیکھو ترتیب ذرا سمجھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. جب یہاں تک پڑھیں تو آپ نے اس اسم اعظم کو پڑھنا ہے جو ساتوں زمین و آسمان سے بڑا اسم اعظم ہے، سارے کائنات سے بڑا اسم اعظم یا حی یا قیوم. آپ نے 313 بار پڑھنا ہے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اس کو آپ نے 313 بار پڑھنا ہے اور پھر الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، پھر اسی جگہ سے سورت کو ختم کریں. 11 بار آپ نے اسی ترتیب سے پڑھنا ہے. ذرا سمجھیں اس کو. یہ نہیں کہ ترتیب آپ سے غلط ہو، آپ پہلے ترتیب کو جانیں، پہلے سورت کو پڑھنے کا طریقہ جانیں، آپ پھر سنیں. 11 بار درود شریف پڑھیں اور 11 بار درود شریف کے بعد پھر آپ سورت لإیلاف قریش کو پہلی بار جب شروع کریں تو اعوذ باللہ بسم اللہ، پھر جب دوسری تیسری چوتھی پانچویں پڑھیں تو صرف بسم اللہ. باتیں اس میں نہیں کرنی ہے کسی کے ساتھ، بس جب آپ فارغ ہو اسی وقت کریں، رات کو ہو دن کو ہو، فارغ وقت میں پڑھیں تاکہ کسی سے بات نہ کرنا پڑے، ورنہ پھر سرے سے آپ نے پڑھنا ہوگا. تو پہلی بار اعوذ باللہ بھی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت. پھر آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 313 بار اور پھر الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، یعنی اس کے بعد اپنا جو سورت ہے اس کو پورا کریں اور پھر آخر میں پھر 11 بار درود شریف پڑھیں. انشاءاللہ العزیز جو بھی دعا مانگیں گے یہ اسم اعظم ہے، ساتوں زمین و آسمان سے بڑا، بہت بڑا اسم اعظم. اسم اعظم تو ہوتا ہی بڑا ہے، اللہ کا نام ہے. اور یا حی یا قیوم پر تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ یہ اسم اعظم ہے، یا حی یا قیوم. آصف برہیہ نے جب سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکتے میں لے آیا تھا، وہ یہی اسم اعظم اس نے پڑھا تھا، یا حی یا قیوم، تو تخت ادھر پڑھا تھا. ایمان و یقین شرط ہے. ہمارے ایمان میں، ہمارے یقین میں کمی ہے، ورنہ اس میں کوئی کمی نہیں. تو آپ نے اس ترتیب سے پڑھنا ہے انشاءاللہ. پھر اسی ہفتے آپ کی مراد پوری ہو جائے گی. مثال کے اور آپ جس مقصد کے لیے، اس میں یہ نہیں کہ صرف اس مقصد کے لیے، جو بھی آپ کا دل چاہ رہا ہو، جائز مقصد جو آپ کے خیال میں بالکل ناممکن کام ہو، اس کے لیے کریں اور پھر دیکھیں اسی ہفتے پورے ہو جائے گا. اگر اسی ہفتے پورا نہ ہو تو پھر آپ نے جس دن پڑھا ہے اس دن سے ایک دن پہلے پڑھنا ہے دوبارہ. یعنی جمعہ کے دن پڑھا ہے تو آپ نے جمعرات کو پڑھنا ہے، جمعرات کو پڑھا ہے پہلے تو پھر بدھ کو پڑھنا ہے، بدھ کو پڑھا ہے تو پھر منگل کو پڑھنا ہے. اسی طرح آپ سے ایک دن پہلے پڑھنا ہے اور پھر 3 مرتبہ. اگر دوسرے ہفتے بھی مثال کے طور پر اللہ کی حکمت ہوگی آپ کی مراد پوری نہ ہو تو آخری بار تیسری بار کریں، اس دن سے پہلے پڑھیں. انشاءاللہ العزیز اس تیسری مرتبہ سے آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی. تو اپنی حاجت کے لیے بھائی 3 دن ہے، 3 دن کا وظیفہ، اور اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے مطابق. میں اس کی صحیح تعریف آپ کے سامنے بیان کرنے سے عاجز ہوں. اس میں جتنے اثرات ہیں میں نے دیکھے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے. میرے بہنوں، میرے بھائیوں، انشاءاللہ اس پر عمل کریں. انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے.
کہ کسی نے یہ وظیفہ دیا تھا۔ تو آپ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میں بھی آپ سب کو دعائیں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ تمام غموم و ہموم سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب